بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے محترم ناظرین کرام، آج ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور آل بیت اطہار کے مابین کیسا محبت کا رشتہ ہوا کرتا تھا، اس حوالے سے ایک ایمان افروز حدیث سنتے ہیں۔ اور یقیناً اس حدیث پاک میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جہاں شان ثابت ہوتی ہے، وہیں آل بیت اطہار کی عظیم الشان فضیلت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ اس کے راوی حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور ان کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھ کر یہ فرما رہے ہیں بھی ابھی کہ میرے والد ان پر فدا ہوں، یعنی امام حسن مجتبی پر۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت زیادہ رکھتے ہیں اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ نہیں ہیں۔ اور یہ سن کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا رہے تھے۔ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں آل بیت اطہار کے ساتھ، کہ کہتے ہیں کہ میرے والد ان پر فدا ہوں، اور یہ اپنے نانا جان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے زیادہ لگتے ہیں، اپنے والد کے جیسے زیادہ نہیں لگتے، ان سے نہیں ملتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے ان محبتوں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت کو مختلف قسم کے فتنوں میں مبتلا کر دیا گیا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور آل بیت اطہار کے مابین جو عقیدت و محبت کا رشتہ تھا، پیار محبت کا رشتہ تھا، اس رشتے میں دراڑ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور معاذ اللہ کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان کو گھٹاتا ہوا نظر آتا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور کوئی آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کو گھٹاتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ بھی سراسر غلط ہے۔ نہیں محترم ناظرین کرام، ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام اور آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سبھی سے محبت رکھیں، ان سب سے عقیدت رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی گستاخی کر کے ہم بدبختی اپنے اوپر سوار کر لیں، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہی درس دیا جا رہا ہے کہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بچپن کے عالم میں ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بڑی عمر میں ہونے کے باوجود، کیونکہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ وہ آل بیت ہیں، کس طرح ان سادات کا ادب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک اور ایمان افروز روایت بھی آپ کو ہم سناتے چلیں کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ مبارک اور چہرہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امام حسن مجتبی کے چہرے کو دیکھا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ اپنے نانا سے زیادہ ملتے ہیں اور اپنے والد سے اتنے نہیں ملتے۔ اسی طرح جب ہم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ سینے کے بعد کا حصہ، یعنی ناف سے لے کر قدمین شریفین تک کا حصہ، پیروں تک کا حصہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ تو دیکھیے کہ یہ کیسے جنت کے نوجوانوں کے دونوں سردار ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے مشابہت میں دونوں کا جو جسم اطہر تھا اس کا آدھا آدھا حصہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا۔ تو صحیح بخاری کی اس ایمان افروز حدیث سے ہمیں بات سیکھنے کو ملتی ہے
کہ چاہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ذات ہو یا آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بات آ جائے، ہم پر یہ لازم ہے کہ ان دونوں ہی ہستیوں کا ہم ادب کریں، ان سے احترام کا رشتہ قائم رکھیں اور ہرگز کبھی ان دونوں ہی ہستیوں کی شان میں بے ادبی نہ کریں کہ اسی کا درس ہمیں دین اسلام دیتا ہے۔